آپ نے کبھی سوچا ہے کہ صحرا جو بظاہر خاموش، سنسان اور بے جان دکھائی دیتا ہے، اپنے اندر کتنے راز چھپائے بیٹھا ہوتا ہے؟ ریت کے ہر ذرے کے نیچے شاید ایک کہانی دفن ہو، ایک ایسی کہانی جو صدیوں سے کسی کے سامنے آنے کا انتظار کر رہی ہو اور پھر ایک دن اچانک زمین بولنے لگے۔ ناظرین، سعودی عرب کے وسیع اور سنسان صحراؤں میں ہونے والی ایک بہت بڑے آثار قدیمہ کے سروے نے کچھ ایسا ہی منظر پیش کیا، جہاں خاموش چٹانوں نے تاریخ کے دروازے کھول دیے۔ ماہرین جب اس علاقے میں تحقیق کے لیے پہنچے تو انہیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ کس قدر بڑی دریافت کے قریب ہے۔ جیسے جیسے ریت ہٹائی گئی ویسے ویسے حیرت انگیز راز سامنے آتے رہے، اور سب سے پہلے جو چیز سامنے آئی وہ تھی سینکڑوں قدیم کتبے۔ جی ہاں، مجموعی طور پر 461 اسلامی دور کے کتبے دریافت ہوئے، اور ان کتبوں پر نہایت قدیم عربی تحریریں کندہ تھیں، جن میں دعائیں، نام اور بعض جگہوں پر تاریخی جملے درج تھے۔ ان میں سے ایک کتبہ خاص طور پر ماہرین کی توجہ کا مرکز بن گیا، کیونکہ اس پر خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کندہ پایا گیا۔ یہ دریافت نہ صرف تاریخی لحاظ سے اہم تھی، بلکہ اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے کہ یہ خطہ ابتدائی اسلامی دور میں ایک اہم گزرگاہ رہا ہوگا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اسی مقام سے 34 ایسے کتبے بھی ملے جو اسلام سے پہلے کے زمانے سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ کتبے قدیم عرب قبائل کی تہذیب، ان کے رسم و رواج اور ان کے لائف سٹائل کے بارے میں قیمتی معلومات فراہم کرتے ہیں۔ گویا ایک ہی جگہ پر دو مختلف ادوار کی تاریخ ایک ساتھ محفوظ تھی، ایک طرف اسلام کے ابتدائی نقوش اور دوسری طرف اس سے پہلے کے دنیا کے آثار۔ جیسے جیسے تحقیق آگے بڑھی اور ایک اور حیران کن انکشاف ہوا، چٹانوں پر بنے ہوئے 1269 نقوش دریافت ہوئے۔ یہ صرف سادہ تصاویر نہیں تھی، بلکہ ایک مکمل کہانی بیان کرتی تھی۔ ان نقوش میں انسانوں کی تصاویر تھیں، جانوروں کے خاکے تھے، شکار کے مناظر تھے، روزمرہ زندگی کی جھلکیاں اور کچھ پراسرار علامتیں بھی شامل تھیں۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ہزاروں سال پہلے کے لوگ اپنی زندگی کے لمحات کو پتھروں پر قید کر کے آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑ گئے ہوں۔ اور ماہرین کے مطابق یہ نقوش اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ یہ علاقہ کبھی زندگی سے بھرپور تھا۔ یہاں لوگ بستے تھے، سفر کرتے تھے، شکار کرتے تھے اور اپنی کہانیاں تخلیق کرتے تھے۔ لیکن سب سے دلچسپ بات ابھی باقی تھی۔ تحقیق کے دوران یہاں پتھروں سے بنے 11 قدیم ڈھانچے بھی دریافت ہوئے، اور یہ ڈھانچے غالباً قیام، عبادت یا قافلوں کے آرام کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ 2 قدیم رستے بھی سامنے آئے، ایسے راستے جن پر صدیوں تک تجارتی اور قدیم قافلے سفر کرتے رہے۔ یہ راستے محض سادہ پگ ڈنڈیاں نہیں تھیں، بلکہ قدیم دنیا کے رابطے کا ذریعہ تھے۔ یہی راستے عرب دنیا کو شام، افریقہ اور برصغیر کے ساتھ جوڑتے تھے۔ ایک لمحے کے لیے تصور کریں، اونٹوں کے قافلے، ریت اڑاتی ہوائیں، لمبا سفر، اور یہی راستے اب ان سب کے گواہ ہیں۔ ان رستوں کے قریب 4 کنویں بھی دریافت ہوئے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہاں پانی کا بندوبست موجود تھا، اور یہی وجہ تھی کہ قافلے یہاں سٹے کرتے تھے۔ پانی یہ زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اور جہاں پانی ہو وہاں زندگی خود بخود جنم لیتی ہے۔ لیکن ایک اور حیران کن پہلو بھی سامنے آیا کہ اسی علاقے سے عربی شاعری پر مبنی نقوش بھی ملے، جو صرف الفاظ نہیں تھے، احساسات، جذبات تھے، اور ایک ایسی تہذیب کی جھلک تھی جو ادب کو اپنی روح سمجھتی تھی۔ اور یہ اشعار اس بات کی انڈیکیشن کرتے ہیں کہ یہ علاقہ صرف تجارت یا سفر کا مرکز نہیں تھا، بلکہ یہاں علم، ادب اور ثقافت بھی پروان چڑھ رہی تھی۔ تو یوں لگتا ہے جیسے یہ صحرا کبھی ایک زندہ دنیا تھا، جہاں لوگ صرف جیتے نہیں تھے بلکہ اپنے جذبات کو بھی پتھروں پر نقش کر دیتے تھے۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق اتنی بڑی تعداد میں دریافتیں اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ یہ خطہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد تاریخی مرکز رہا ہے۔ یہاں مختلف ادوار، مختلف تہذیبیں اور مختلف کہانیاں ایک دوسرے میں جڑی ہوئی ہیں۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور نیچے کامنٹ سیکشن میں ماشاءاللہ ضرور مینشن کیجیے گا۔